شہر کے پرہجوم بس اڈے پر سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آگ برسا رہا تھا۔ گاڑیوں کا شور اور دھوئیں کے سیاہ بادل فضا میں معلق تھے۔ اسی ہجوم کے کونے میں 22 سالہ عاصم اپنی بوڑھی ماں کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ ماں کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ کافی تکلیف میں تھی اور ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ان کی بیماری کی شدت بتا رہے تھے۔ عاصم کی جیب میں صرف چند گنے چنے نوٹ تھے، اتنے بھی نہیں کہ وہ ٹیکسی کر پاتا۔ اس نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سمیٹ کر ماں کے علاج کے لیے شہر کے بڑے اسپتال جانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس وقت اسے صرف ایک بس کا سہارا تھا۔ بس آ رہی ہے عاصم بیٹا، ماں نے نہایت نحیف آواز میں پوچھا۔ عاصم نے زبردستی اپنے چہرے پر ایک جھوٹی مسکراہٹ سجائی اور تسلی دیتے ہوئے کہا، جی ماں، بس ابھی آتی ہوگی، آپ ہمت نہ ہاریں، بس تھوڑی دیر اور پھر ہم اسپتال پہنچ جائیں گے۔ اسی دوران دور سے گرد آلود نیلی بس نمودار ہوئی۔ جیسے ہی بس قریب آئی، لوگوں کا ایک سمندر اس کی طرف لپکا۔ ہر کوئی اس بس میں سوار ہونا چاہتا تھا کیونکہ یہ شہر جانے والے دن کی آخری بس تھی اور رات ہونے سے پہلے اسپتال پہنچنے کا یہی واحد راستہ تھا۔ عاصم نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی، ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے دروازے تک پہنچنے کی جدوجہد شروع کی۔ لوگوں کی تھکم پیل میں اس کے کپڑے میلے ہو گئے، پاؤں پر چوٹ بھی لگی، لیکن اس کی نظریں صرف اپنی ماں کے چہرے پر جمی تھی۔ جب وہ ہانپتا ہوا کنڈکٹر کے قریب پہنچا تو کنڈکٹر نے تلخ لہجے میں چلایا، بس فل ہے، اب کوئی جگہ نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، دروازہ بند کرنے دو۔ عاصم کی جان نکل گئی، اس نے لرزتی آواز میں منت کی، بھائی میری ماں بہت بیمار ہے، ہمیں ہر حال میں اسپتال پہنچنا ہے، خدا کے لیے ہمیں اندر آنے دے۔ کنڈکٹر نے ایک نظر بس کے اندر ڈالی اور سرد مہری سے جواب دیا، دیکھو بھائی، اندر جگہ نہیں ہے، صرف ایک بندے کی گنجائش بچی ہے، یہ آخری ٹکٹ ہے، اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم جاؤ گے یا تمہاری ماں۔ عاصم کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ایک ٹکٹ اور مسافر دو، یہ زندگی کا سب سے کٹھن امتحان تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا جو نڈھال ہو کر دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ عاصم جانتا تھا اگر وہ ماں کو اکیلا بھیج دیتا ہے تو وہ اتنے بڑے شہر میں اکیلے اسپتال کیسے پہنچیں گی، اور اگر وہ خود نہ گیا تو ان کا سہارا کون بنے گا۔ لیکن وقت ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ عاصم نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور کنڈکٹر کی طرف بڑھا دیے، یہ لیں پیسے، میری ماں کو سیٹ پر بٹھا لیں، میں کسی اور طرح آ جاؤں گا یا پیدل چل پڑوں گا۔ ماں نے جیسے ہی یہ سنا تڑپ کر عاصم کا بازو پکڑ لیا، نہیں بیٹا، میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گی، تو میرا اکلوتا سہارا ہے، اگر مجھے وہاں کچھ ہو گیا تو مجھے کہاں ڈھونڈے گا، مجھے اسپتال نہیں جانا، بس تو میرے ساتھ رہ۔ بس کا انجن زور سے گرجا، ڈرائیور نے آخری ہارن بجایا۔ عاصم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ماں آپ کی زندگی میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے، آپ جائیے، میں آپ کے پیچھے پہنچ جاؤں گا۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، یہاں تک کہ بس میں بیٹھے مسافر بھی کھڑکیوں سے یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ جیسے ہی عاصم نے کنڈکٹر سے ٹکٹ پکڑ کر ماں کو سیڑھیوں پر چڑھانے کی کوشش کی، کنڈکٹر نے اچانک عاصم کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں کی سختی اب نرمی میں بدل چکی تھی۔ اس نے عاصم کے ہاتھ سے وہ ٹکٹ واپس لیا اور اس کے پیسے دوبارہ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیے۔ عاصم حیرانی سے چلایا، بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ہمیں جانے دو، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ کنڈکٹر نے ایک گہری سانس لی، اپنی پرانی ٹوپی سر سے اتاری اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، بیٹا، اس دنیا میں ہر چیز کی قیمت لگائی جا سکتی ہے، لیکن ایک بیٹے کی تڑپ اور ماں کی ممتا کا سودا نہیں ہو سکتا۔ اس نے بس کے اندر ایک زوردار آواز لگائی، اوئے ذرا کھڑے ہونا، ان اماں جی کو اپنی جگہ دو۔ پھر وہ عاصم کی طرف مڑا اور مسکرا کر بولا، تم بھی اندر آ جاؤ، تمہارا کوئی ٹکٹ نہیں لگے گا، تم آج میرے مہمان ہو۔ عاصم نے گھبرا کر پوچھا، مگر کیوں، آپ کا مالک پوچھے گا، نقصان ہوگا آپ کا۔ کنڈکٹر نے اپنی آنکھ کا کنارہ پونچھتے ہوئے کہا، ماں صرف تمہاری نہیں ہوتی عاصم، ماں سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ میری ماں بھی برسوں پہلے اسی طرح بیمار ہوئی تھیں، لیکن میرے پاس اسے اسپتال لے جانے کے لیے نہ پیسے تھے نہ کوئی راستہ۔ آج تمہیں دیکھ کر مجھے لگا جیسے خدا نے مجھے اپنی ماں کا قرض اتارنے کا موقع دیا۔ پوری بس میں تالیاں گونج اٹھیں، کئی مسافروں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جب بس شہر کی طرف روانہ ہوئی تو عاصم نے دیکھا اس کی ماں اب سکون سے سیٹ پر بیٹھی تھی اور ان کے ہاتھ مسلسل اس اجنبی کنڈکٹر کے لیے دعا میں اٹھے تھے۔ اس سفر نے عاصم کو یہ سکھایا کہ جب دنیا کے تمام دروازے بند نظر آتے ہیں تو اللہ انسانیت کے روپ میں مدد بھیجتا ہے۔ جب بس اسپتال کے سٹاپ پر رکی تو عاصم نے شکریہ ادا کرنا چاہا، مگر کنڈکٹر نے صرف اتنا کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں، بس یہ یاد رکھنا جس دن انسانیت مر گئی اس دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، پیسہ، رتبہ اور مال و دولت سب عارضی ہیں، لیکن جو نیکی ہم کسی مجبور انسان کے ساتھ خالص نیت سے کرتے ہیں وہی اصل سرمایہ ہے۔ بے شک انسانیت آج بھی زندہ ہے۔